معاہدہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ تو کسی پر اعتماد کر کے ووٹ دیتے ہیں کہ میں اس فلانے کو اپنا نمائندہ سمجھتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو جاتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا، صوبائی کا بن گیا، پھر اس نے دیکھا کہ بھائی ادھر سے کچھ چارہ مجھے کم ڈالا گیا ہے، فلاں پارٹی میں بہت اچھا مل رہا ہے، پیکج ذرا زیادہ مل رہا ہے، تو اس نے یہ پارٹی چھوڑی اور اس میں چلا گیا۔ اب وہ جو کالے کرتوت کر رہا ہے مختلف پارٹیوں میں بھیڑ اور بکری کی طرح وہ بکتا بکاتا پھرتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے قوم کے ساتھ، وہ کل وزیر بن گیا، وہ مشیر بن گیا، وہ کچھ بھی بن گیا، ظاہر ہے کچھ بننے کے لیے وہ آگے گیا۔ اب جا کر جو وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کا اس میں برابر کا حصہ ہے، کیونکہ آپ نے ووٹ دے کر اس کو اپنی تائید کر دی تھی کہ میں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ میں آپ کی تائید کرتا ہوں، میں آپ کو اپنا نمائندہ مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ملک اور میری قوم کے لیے کام کریں گے۔ اب وہ جو کرے گا اس سب کے ذمہ دار ووٹ دینے والے ہوں گے۔ 2 رکعت نماز جمعۃ المبارک پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کو، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے تمہاری اس 2 رکعت کا امام ذمہ دار ہے، کیا سمجھے ہو؟ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھو، جمعہ پڑھو، عید پڑھو، جنازہ پڑھو، کہتے ہو نا پیچھے اس امام کے، تو ووٹ دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے، ووٹ دینے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ میری ساری حمایت اس کو ہے جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں۔ اب جس کو تم ووٹ دے رہے ہو وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تفصیل تو بہت ہے، کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو اشارے دے رہا ہوں آپ خود ان تک پہنچیے کہ جب آپ کا ووٹ لے کر، اچھا پھر طرفہ تماشا یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہاں یہ تو اردو میں اور عربی میں یہ سب لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تماشا یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں پھر وہ قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا، اب وہاں قانون سازی ہو رہی ہے، قانون بنایا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ پورے ملک کے لیے۔ اور وہ جو قانون بنانے والا ہے ظاہر ہے کہ پورے ملک کی نمائندگی ہو رہی ہے، قانون سارے ملک کے لیے بن رہا ہے، اس میں دنیاوی قوانین بھی ہیں، دین کے متعلق قوانین بھی ہیں، شریعت کے متعلق بھی معاملات ہیں، چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو وہ جو قانون بنانے والا ہے اسے سورۃ فاتحہ آتی نہیں، اسے قرآن کی سورتوں کی تعداد کا نہیں پتہ، وہ جو طلاق اور نکاح کے قانون پاس کر رہا ہے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر، اسے یہ پتہ نہیں کہ طلاق کے مسئلے قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں، نکاح کا اصول کیا ہے، نکاح کی شرعی شرائط کیا ہیں، اسے پتہ نہیں، اور وہ پورے ملک کے لیے قانون بنا رہا ہے نکاح کا، اور پورے ملک کے لیے قانون بنا رہا ہے طلاق کا۔ یہ جو ہمارے مختلف ملکی قوانین چل رہے ہیں، کیا خیال ہے یہ ہم نے بنائے؟ یہ تو ہمارے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے نمائندوں نے بنائے، اور وہ کیسے بنے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر؟ ہم نے ان کو ووٹ دیا، تو جب ووٹ ہم نے دیا تو ہماری حمایت سے وہ قانون بنا، تو اس کے ذمہ دار ہم کیسے نہیں ہو سکتے؟ تو جب اس طرح کے لوگوں کو ہم ووٹ دیں گے کہ جن کو نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کا حیا، نہ قوم کا خیال، تو پھر بھائی جان وہی کچھ ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے گزشتہ جب الیکشن ہوا تھا تو ایک صاحب فیکٹری کے چلانے والے تھے، آپ میں کئی احباب تشریف رکھتے ہیں فیکٹریوں والے، تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کسی کو بھی نہیں،
میں نے ارادہ کیا تھا ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ اگر مجھے زندگی میں موقع ملا وہ الیکشن میں آئے تو میں ان کو ووٹ دوں گا۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میری نظر میں پورے ملک کے لیے اگر کوئی خیر خواہ ہے تو ڈاکٹر صاحب اس وقت زندہ تھے، میں نے کہا ڈاکٹر عبد القدیر ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک مشہور پارٹی کا نام لیا جس کا زیادہ آج کل بھی غلبہ ہے۔ دیکھیں جی، مجھے وہ بتانے لگے جی قرآن کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو دے دو۔ میں نے کہا صاحب آپ فیکٹری چلاتے ہیں، ہم نے کبھی یہ حق استعمال نہیں کیا کہ آپ کی فیکٹری کے بارے میں ہم آپ کو رائے دیں کہ فیکٹری ایسے چلائیں، فیکٹری ایسے چلائیں، فیکٹری ایسے چلائیں۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس کے خادم ہم ہیں، آپ سے زیادہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو سچ فرما رہا ہے لیکن جو آپ نتیجہ لے رہے ہیں وہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت کا جو اہل ہے امانت اس کے سپرد کی جائے۔ تو میں نے کہا کہ ووٹ ایک امانت ہے اور میں ایک پڑھا لکھا پاکستانی ہوں، میں باشعور ہوں، مجھے پتا ہے یہ سب جو کچھ عہدم مچا ہوا ہے میں ان کی تاریخ بھی جانتا ہوں، میں نے ان کو دیکھا بھی ہوا ہے، میں کانوں سے سنتا بھی ہوں، آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں، دماغ سے سوچتا بھی ہوں، نہ میں اندھا ہوں، نہ بہرا ہوں، نہ گونگا ہوں، میری عقل بھی کام کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک ایمان والا ہوں تو ایمان والے کو اللہ کا حکم ہے کہ امانت ضائع نہ کرو، جو اس کا اہل ہے اس کو دو۔ میں نے کہا کہ میرے ووٹ کا ان میں سے کوئی بھی حقدار نہیں ہے۔ جی آپ پھر ووٹ ضائع کریں گے؟ میں نے کہا اگر ان کو دوں گا تو ضائع ہو جائے گا، میں اپنی امانت اپنے پاس محفوظ رکھوں گا، جب کوئی اس کا اہل سامنے آئے گا تو پھر اسے دے دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو،